الحمد لله وكفى سلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا وقال الله تعالى في مقام آخر منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا فرمایا، اس میں خیر اور شر کے دونوں مادے رکھ دیے۔ ارشاد فرمایا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ اس انسان کے اندر اللہ نے خیر کا مادہ بھی رکھ دیا، شر کا مادہ بھی رکھ دیا، حکم یہ دیا کہ تم اپنے اوپر خیر کو غالب کر کے زندگی گزارو۔ جو سراسر خیر ہیں ان کو فرشتے کہتے ہیں، جو سراسر خیر ہیں اور جن میں شر کا شائبہ تک نہیں ان کو فرشتے کہتے ہیں۔ جو سراسر شر ہے، خیر کا شائبہ بھی نہیں، اس کو شیطان کہتے ہیں۔ جو خیر اور شر دونوں کا مجموعہ اس کو حضرت انسان کہتے ہیں۔ نیک انسان وہ ہے جو اپنے اوپر خیر کو غالب کر لے۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں راستے واضح فرما دیے، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے دونوں راستوں کی رہنمائی کر دی۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ہم نے اس کو راستہ دکھلا دیا، اب اس کی مرضی یہ ماننے والا بنے یا انکار کرنے والا بنے۔ تو یہ ہر انسان کی اپنی چوائس ہوتی ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھیے کہ ایک پھولوں کی ٹوکری پڑی ہے یا گٹھڑی پڑی ہے اور ایک نجاست کی بوری پڑی ہے۔ اب ایک طاقتور انسان کہے کہ میاں ان دونوں میں سے انتخاب کرنا تو تمہارے اختیار میں ہے، جب انتخاب کر لو گے تو اٹھا کے تمہارے سر پہ میں رکھ دوں گا۔ تو ہمارے سامنے نیکی بھی کھلی ہے اور برائی بھی کھلی ہے۔ ارادہ ہم کرتے ہیں، توفیق اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں۔ ہمیں عذاب اس لیے ہوگا قیامت کے دن ہم نے برائی کا ارادہ کیوں کیا، اجر اس لیے ملے گا کہ ہم نے نیکی کا ارادہ کیا۔ اس لیے تو کہتے ہیں نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بھی زیادہ اچھی ہوتی ہے۔ یہیں پہ ایک نقطہ کھول دیا جائے کہ بعض لوگوں کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ انسان نے محدود زندگی کے اندر گناہ کیے یا کفر کیا کافروں نے، لیکن ان کو ہمیشہ ہمیشہ جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا، جبکہ مومنوں نے محدود زندگی میں نیکی کی، ان کو ہمیشہ ہمیشہ جنت کے مزے دیے جائیں گے۔
تو عقل میں یہ بات کھٹکتی ہے۔ علماء نے اس کا جواب یہی لکھا، اس کی وجہ یہ ہے کہ کافر کے دل میں یہ نیت ہوتی ہے جب تک وہ زندہ رہے گا وہ اپنے کفر کے اوپر جمع رہے گا، جتنی بھی زندگی ہو، کیونکہ نیت اس کی تھی کہ جتنی مرضی لمبی زندگی ہوتی وہ اسی پر ڈٹا رہتا، اللہ نے اس کی وجہ سے اس کو دائمی عذاب دے دیا۔ اور مومن کی نیت یہ ہوتی ہے جتنی بھی زندگی ہوگی میں شریعت کے اوپر استقامت سے عمل کرتا رہوں گا، کیونکہ نیت یہ تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے محدود زندگی گزارنے کے باوجود ہمیشہ کی جنت کی نعمتیں عطا فرمائیں۔ تو جو انسان نیکی کی طرف قدم اٹھاتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر پاتا ہے۔ یہ انسان ہے تو خاک کی مٹھی، مگر پروردگار عالم نے اس میں اپنی محبت کا ایک ایسا حصہ رکھ دیا کہ جب وہ شامل ہو جاتا ہے تو یہ اوپر کو اٹھتا ہے، چڑھتا ہے، حتیٰ کہ یہ فرشتوں کو بھی پیچھے چھوڑ جاتا ہے۔ فرشتے بھی حیران ہوتے ہیں اس انسان کی عظمت پر۔ ہمارے سلسلہ علی نقشبندیہ کے بزرگ تھے خواجہ ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے تھے کہ 3 مواقع ایسے ہیں کہ فرشتے بھی انسان سے، مومن سے، اللہ کے ولی سے وہ ہیبت کھاتے ہیں۔ 3 موقع ایسے ہیں۔ سب سے پہلی بات کہ جب ملک الموت کو حکم ہوتا ہے کہ ان کی روح کو قبض کر لیجئے، تو وہ روح تو قبض کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جیسے بڑے قیمتی کسی چیز کو ہاتھ لگاتے ہوئے بندہ ذرا مرعوب ہوتا ہے تو ملک الموت بھی روح نکالتے ہوئے مرعوب ہوتے ہیں اللہ کے اس دوست کو تکلیف نہ پہنچ جائے۔ اور دوسرا، جب وہ بندہ نیک اعمال کرتا ہے اور کرامن کاتبین وہ نیک اعمال اس کے نام اعمال میں لکھتے ہیں، حیران ہوتے ہیں کہ اس بندے کے ساتھ نفس کی مکاریاں بھی ہیں، شیطان بھی پیچھے پڑا ہوا ہے، کتنا عظیم انسان ہے، اتنے خلوص کے سجدے کرتا ہے، اللہ کے اعمال کرتا ہے کہ اس کے عمل پر اللہ اتنے بڑے بڑے اجر اس کو عطا فرماتے ہیں۔ تو فرشتے اس کے اجر کو دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں۔ اور تیسرا فرماتے تھے کہ قبر کے اندر جب منکر نکیر آتے ہیں سوال پوچھنے کے لیے، تو اگرچہ وہ سوال پوچھ رہے ہوتے ہیں مگر سوال پوچھتے ہوئے بھی ان کے دل پر اللہ کے ولی کی ایک ہیبت ہوتی ہے، عظمت ہوتی ہے۔ تو فرشتے بھی حیران ہوتے ہیں اس انسان کی عظمتوں پر کہ باوجود اس نے اپنے نفس کی علائشوں کے اور گندگیوں کے کس طرح اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے اعمال کیے۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب انسان نیک اعمال کرتے کرتے اللہ تعالیٰ کا مقرب ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یتقرب الی عبدی بالنوافل، بندہ نیک کاموں کے ذریعے سے میرا مقرب ہو جاتا ہے، حتی احبہ، حتیٰ کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں۔ پھر جب میں محبت کرتا ہوں دعا جبرائیل، اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کو بلاتے ہیں، فرماتے ہیں جبرائیل میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تو جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے اندر جا کر اس بات کا اعلان کر دیتے ہیں۔ جیسے ہی اعلان ہوتا ہے سب فرشتے اس بندے سے محبت کرنی شروع کر دیتے ہیں۔ پھر جبرائیل علیہ السلام آسمان یہ دنیا پہ آتے ہیں، زمین پہ آتے ہیں، اور یہاں آ کر پھر وہی اعلان کرتے ہیں۔ اب یہ اعلان جب ہوتا ہے، حدیث پاک کے الفاظ ہیں ثم یودع له القبول فی الارض، پھر اللہ تعالیٰ زمین میں اس کے لیے قبولیت رکھ دیتے ہیں۔ لوگ اس سے واقف نہیں ہوتے لیکن اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہیں تو گرویدہ ہو جاتے ہیں، محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، اس کے چہرے سے اس کی مسیحائی کا پتہ چل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسی محبوبیت دیتے ہیں، وہ جنگل میں جا کر رہے تو منگل کا سما بن جائے، وہ غیروں میں جا کر رہے تو اپنوں کے اپنے بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو ایسی قبولیت دے دیتے ہیں۔ حضرت انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ کچھ ہندوؤں نے ان کا چہرہ دیکھا، کلمہ پڑھ لیا،
اب ان کے رشتہ داروں نے کہا کہ تم نے یہ کیا کام کیا؟ تو جب انہوں نے کہا تو ان کلمہ پڑھنے والوں نے حضرت کشمیری کے چہرے کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہ چہرہ ہمیں کسی جھوٹے انسان کا چہرہ نظر نہیں آتا، یہ چہرہ کسی جھوٹے انسان کا چہرہ نظر نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ ان کے چہرے پر ایسی زیبائی عطا فرما دیتا ہے، تجلیات دے دیتا ہے، نور دے دیتا ہے کہ بیگانے لوگ بھی ان کو اپنا سمجھنے شروع کر دیتے ہیں، بلکہ ان کو دیکھ کر بے اختیار اللہ یاد آتا ہے۔ الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، وہ بندے جن کو تم دیکھو تو تمہیں دیکھنے سے ان کو اللہ یاد آئے۔ تو یہ کون لوگ ہیں؟ جنہوں نے اپنے آپ کو بنایا، سنوارا، اپنے اوپر خیر کو غالب کر لیا۔ اور جو انسان خواہشات کے پیچھے لگ جاتا ہے، نفس اور شیطان کی اتباع کرنی شروع کر دیتا ہے، تو یہ انسان دنیا میں بھی پریشان اور آخرت کے بھی پریشان۔ خسر الدنیا والآخرہ ذالک هو الخسران المبین۔ اب اس کی مثال ذرا سمجھیے کہ بعض لوگ جو صحت مند ہوتے ہیں ان کا رخ بالکل ٹھیک ہوتا ہے، ذرا سمجھنے کی بات ہے۔ کچھ لوگوں کو لقوہ کی بیماری ہو جاتی ہے۔ اب جس کو لقوہ کی بیماری ہو جائے تو اس کا چہرہ سیدھا نہیں رہتا، ٹیڑھا ہو جاتا ہے۔ لقوہ کی وجہ سے ان کا بیلنس ٹھیک نہیں ہوتا، ٹیڑھا ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کی نگاہیں دونوں فوکس ٹھیک نہیں ہوتی، ان کو بھینگا کہتے ہیں۔ اب ایک ہے صحت مند انسان، ایک ہے بھینگا انسان کہ رخ ادھر ہے لیکن نگاہیں دیکھ ادھر رہی ہیں۔ تو ایک صحت مند انسان ہوا، ایک بھینگا انسان ہوا، ایک لقوے کا مریض ہوا کہ لقوے کے مریض کا چہرہ اس طرح سے مسخ ہو جاتا ہے کہ ایک طرف کو اس کا چہرہ پھر جاتا ہے۔ اور ایک بیماری ہے، اس کو ٹیٹنس کہتے ہیں۔ ٹیٹنس کا مریض کا یہ حال ہوتا ہے کہ وہ دیکھ ادھر رہا ہوتا ہے اور اس کا چہرہ بالکل اس طرح پھرا ہوا ہوتا ہے، بالکل پھرا ہوا ہوتا ہے۔ چنانچہ ایک ملک میں اس عاجز کے پاس ایک مریض کو لایا گیا، اب بھی میں سوچتا ہوں تو میرے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں۔ اس آدمی کا چہرہ اس کے پشت کی طرف تھا اور وہ جو چل کے آ رہا تھا تو پشت کی طرف اس کا چہرہ اور لوگ اس کو پکڑ کے لا رہے تھے۔ تو حیران ہو گیا کہ یہ اس کا چہرہ کس طرف ہے۔ وہ کہنے لگے جی اس کو ایک ایسی مرض ہو گئی ہے کہ بالکل اس کے چہرے کا رخ پھر گیا ہے۔ اتنا وہ خوفناک قسم کا منظر تھا کہ اگرچہ اس کو چند لمحے دیکھا لیکن اس وقت بھی میں سوچتا ہوں تو جسم میں جھرجھری آ جاتی ہے۔ بالکل سینہ اس طرف ہے اور پوری گردن یوں مڑ کے اس کا چہرہ بالکل دوسری طرف ہے۔ اب یوں سمجھیے کہ جو بندہ شریعت و سنت سے تھوڑا سا پھرا ہوا ہے، تھوڑے سے گناہ کرتا ہے، باقی شریعت پر عمل، تو یہ ہے بھینگے کی طرح کہ زیادہ حصہ تو شریعت پر عمل کیا، کہیں کہیں نفس شرارتیں کر جاتا ہے، یہ بھینگے انسان کی طرح ہے۔ اور جو انسان اس سے زیادہ شریعت کی خلاف ورزیاں کر لیتا ہے، یہ ہے فالج کے مریض کی طرح، اس کا چہرہ صحیح رخ سے پھرا ہوا ہے۔ اور جو انسان شریعت کو بالائے تک رکھ کر زندگی گزارتے ہیں، یہ ٹیٹنس کے مریض کی طرح۔ اور جو کافر اور مشرک ہے، یہ اس بندے کی طرح کہ جس کا رخ تو سامنے ہے اور اس کا چہرہ پیچھے۔ اب ہم اپنے آپ میں محاسبہ کر کے متعین کریں کہ ہم کس کھاتے میں آتے ہیں۔ آیا صحیح صحت مند انسان کی طرح ہمارا رخ ٹھیک ہے یا ہمارا رخ پھرا ہوا ہے شریعت؟ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ جو انسان دنیا میں زندگی گزارتے ہوئے جتنا جلدی شریعت سے پھسل جایا کرے گا، قیامت کے دن پل صراط پر بھی اتنا جلدی پھسل جائے گا۔ پھر سنیے اور دل کے کانوں سے سنیے کہ جو انسان دنیا میں زندگی گزارتے ہوئے جتنا جلدی شریعت سے پھسلنے والا ہوگا،
قیامت کے دن پل صراط پہ بھی اتنا جلدی پھسل جائے. استقامت کے ساتھ وہ گزرے گا پل صراط سے جو شریعت کے اوپر استقامت سے عمل کرنے والا. اب ہم جیسی زندگی گزار رہے ہیں ویسا ہمارے ساتھ معاملہ پیش آئے. تو کچھ لوگ تو اللہ کے نیک بندے بن کر زندگی گزارتے ہیں اور کچھ لوگ غفلت کی زندگی گزارتے ہیں. اب وہ غفلت میں زندگی گزارنے والوں کی کچھ نشانیاں حدیث پاک میں بتلائی گئی. وہ نشانیاں اس لیے آج آپ کے سامنے پیش کرنی ہے کہ ہم جائزہ لیں کہ کہیں ان میں سے کوئی ایک یا زیادہ نشانیاں ہمارے اندر تو نہیں پائی جاتی. چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تم میں سے برا شخص وہ ہے جو اکیلا کھائے اور اپنے غلام کو مارے. اکیلا کھائے سے کیا مراد؟ تکبر. جن کے اندر تکبر ہوتا ہے نا وہ پھر من آنم کے من دانم، ہم چنا دیگرے نیس، یعنی وہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ ہم چنا ڈنگرے نیس، میرے علاوہ ڈنگر کوئی نہیں ہے، میں ہی ڈنگر ہوں. تو سب سے پہلی نشانی اس کی کیا کہ اکیلا کھاتا ہے. تو غلام کو مارتا ہے، کیا مطلب؟ اپنے ماتحتوں پر سخت گیر ہوا کرتا ہے. دیکھیں کام کی حد تک ان سے بات پرس کرنا شریعت نے اس کی اجازت دی ہے، لیکن معمولی باتوں پہ ہاتھ اٹھا لینا اس کو برا سمجھا گیا ہے. کچھ لوگوں کا گھر میں بھی یہی حال ہوتا ہے، ذرا ذرا سی بات پہ بس بفر جاتے ہیں، کہتے نہیں بس کیا کرے دماغ گرم ہے. یہ جیسے دماغ گرم ہے نا ایسے ہی اللہ تعالیٰ اس کی گرمی قیامت کے دن نکالیں گے. اس لیے اپنے غصے پہ قابو پا لیجیے. روایت میں آتا ہے جس بندے کو کسی بات پر غصہ آیا اور وہ غصہ جائز بھی تھا لیکن اس نے اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیا، غصے کا گھونٹ بھر لیا، غصے کا ہر گھونٹ پینے کے بدلے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو ایک مرتبہ چہرے کا دیدار عطا فرمائیں گے. اب جب غصہ آیا کرے تو ہم سوچا کریں کہ غصے کو پورا کرنا بہتر ہے یا اس کو برداشت کر کے قابو کر کے اللہ رب العزت کا دیدار کرنا بہتر ہے. تو جب آپ اس وقت یہ سوچا کریں گے نا تو غصے پہ قابو پانا آسان ہوگا. ویسے بھی حدیث پاک میں آتا ہے جو انسان جتنا جلدی دوسروں کا عذر قبول کرتا ہوگا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے عذروں کو اتنا جلدی قبول فرما لے گا، اور جو انسان جتنا جلدی دوسروں کو معاف کر دینے والا ہوگا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو اتنا ہی جلدی معاف فرما دے گا. حضرت اقبال رحمۃ اللہ نے ایک حکایت لکھی ہے، فرماتے ہیں کہ ایک آدمی کی بیوی سے کوئی غلطی ہو گئی. اب وہ کوتاہی ایسی تھی کہ اگر وہ چاہتا تو طلاق دے دیتا، گھر بھیج دیتا یا اسے مار پیٹ کرتا، حق پہنچتا تھا. لیکن اس نے سوچا کہ چلو اللہ کی بندی ہے، غلطی کر بیٹھی، میں اللہ کے لیے معاف کر دیتا. اس نے معاف کر دیا. کچھ عرصے کے بعد اس آدمی کی وفات ہوئی. وفات کے بعد وہ کسی کو خواب میں نظر آیا. اس نے پوچھا سناؤ بھائی آگے کیا بنا؟ کہنے لگا اللہ کی میرے اوپر رحمت ہوئی. کون سا عمل پسند آیا؟ کہنے لگا کہ اس طرح ایک مرتبہ بیوی سے غلطی ہوئی تھی، میں نے اسے اللہ کی بندی سمجھ کے معاف کر دیا تھا، پروردگار کو یہ عمل پسند آیا، فرمایا کہ تو نے بیوی کو میری بندی سمجھ کے معاف کیا تھا، چل میں نے تجھے اپنا بندہ سمجھ کے معاف کر دیا. تو یہ جو دماغ گرم ہوتا ہے نا اس گرمی کو قابو میں لانے کی ضرورت ہے. اپنوں پہ گرمی کتنی عجیب بات ہے. انسان
دوسروں کے عیب کا شک ہو جائے اس سے نفرت کرنی شروع کر دیتا ہے. دوسروں کے عیب کا شک ہو جائے ان سے نفرت کرنی شروع کر دیتا ہے. اپنے عیبوں کا یقین ہوتا ہے پھر اپنے نفس سے محبت کرتا ہے. یہ کتنی عجیب بات ہے, کتنی ناانصافی ہے. کوئی کسی کو بتا دینا یہ فلاں اچھا نہیں ہے, بس 2 لفظ, حالانکہ وہ اچھا ہوگا, وہ 2 لفظ سن کے شک میں آ گیا. تو دوسروں کے بارے میں ایسا کہ ذرا سی شک پر نفرت, اور اپنے عیبوں کا یقین آنکھوں سے دیکھتے ہیں میں جو کچھ کر رہا ہوتا ہوں, اور پھر اپنے نفس سے محبت کرتا ہے. تو اس لیے یہ جو دماغ گرم ہوتے ہیں نا, اس گرمی کو قابو میں لانے کی ضرورت ہے. تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ برا شخص وہ ہے جو اکیلا کھانا کھائے اور اپنے غلام کو مارے, اور جو لوگوں سے بغض رکھے لوگ اس سے بغض رکھے. بغض کہتے ہیں کینے کو, دل میں کسی کے بارے میں دشمنی رکھنا, عداوت رکھنا, کینہ رکھنا. تو جو بندہ دوسروں کے بارے میں دل میں کینہ رکھے, صاف ظاہر ہے دوسرے اس کے بارے میں دل میں کینہ رکھیں گے. یہ تو پکی بات ہے. آپ جیسے دوسروں کے بارے میں سوچیں گے ویسے ہی دوسرے آپ کے بارے میں سوچیں گے. وہ کہتے ہیں کہ ایک مغل بادشاہ جا رہا تھا, اس نے اپنے وزیر سے پوچھا کہ یہ کیا مطلب ہے کہ دل کو دل سے راہ ہوتی ہے. اس نے کہا بادشاہ سلامت, میں آپ کو اس کا تجربہ کروا دیتا ہوں. بہت اچھا. آگے ان کو ایک آدمی ملا, بکریاں چرا رہا تھا. اس نے پوچھا بادشاہ سلامت یہ آدمی کہتا ہے, کہتے ہیں مجھے تو ایسے اجڑ اور جاہل سا نظر آتا ہے. کہنے لگا اچھا ہے. اس کے پاس پہنچے, سلام کیا. وزیر نے اس سے حال چال پوچھے, کہنے لگے سناؤ یار آج کل بادشاہ سلامت کا کیا حال ہے. انہوں نے کہا مجھے کیا پرواہ, ایسے کوئی جاہل سا ہے بیٹھا ہوا ہے, نہ اسے حکومت کرنی آتی ہے نہ پتہ ہے اسے کسی چیز کا. اب بادشاہ نے سن لیا, برداشت تو کر گیا. تھوڑی دیر بعد آگے گئے, ان کو ایک اور آدمی ملا جا رہا تھا. وزیر نے کہا بادشاہ سلامت اس کے بارے میں کیا رائے ہے. کہنے یار بھلا انسان نظر آتا ہے, اچھا آدمی نظر آتا ہے ویسے چہرے مورے سے. کہنے لگے آ جائیں. اب اس سے جا کے اس نے سلام کلام کر کے پوچھا سناؤ بھائی بادشاہ کے بارے میں کیا رائے. کہنے لگے بھائی ہمارا اس سے واسطہ تو نہیں پڑا لیکن لگتا تو بھلا آدمی ہے. اس نے کہا بادشاہ سلامت اس کو کہتے ہیں کہ دل کو دل سے راہ ہوتی ہے. جو گمان آپ دوسرے بندے کے بارے میں اپنے دل میں رکھیں گے خود بخود اس کے دل میں آپ کے بارے میں وہی گمان آ جائے گا. تو جب آپ کسی کے بارے میں دل میں نفرت لیں گے یا رکھیں گے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کے دل میں آپ کی محبت آ جائے گی. خود بخود کمیونیکیشن ہو جاتی ہے. آپ محبت دل میں رکھیں دوسروں کے بارے میں, خود بخود دوسرے لوگ آپ کے محبت رکھنے والے بن جائیں گے. اس لیے جو آدمی دوسروں سے بغض رکھے گا تو پھر دوسرے لوگ بھی اس سے بغض رکھیں گے. اور فرمایا کہ یہ برا آدمی ہے کہ یہ آدمی دوسروں سے بغض رکھے اور دوسرے آدمی اس سے بغض رکھے. پھر آگے فرمایا کہ نہ اس بندے سے نیکی کی امید ہو اور نہ اس کے شر سے امن ہو. نہ اس بندے سے نیکی کی امید کی جائے اور نہ اس کے شر سے کسی کو امن ہو. یعنی موقع ملنے کی بات ہے وہ سپیئر نہ کرے کسی کو. آپ نے بجلی کو دیکھا ہے نا, وہ نہیں سپیئر کرتی کسی کو, جھٹکا دیتی ہے فوراً. تو کئی ایسے ہوتے ہیں ذرا موقع لگا, کسی کی غلطی ہاتھ آئی, بس اس کو اچھالنا شروع کر دیا. وہ اپنا بھائی سمجھ کے اس کی اصلاح نہیں کرتے, اس کی پردہ پوشی نہیں کرتے, وہ اپنوں کی پردہ دری کرتے پھر رہے ہوتے ہیں. اسی لیے ایسا عیب ڈھونڈنے والا اور عیبوں کی بات پھیلانے والا, اس کے لیے اللہ نے اسپیشل ٹریٹمنٹ بنائی ہوئی ہے جہنم کے اندر. تو وہ آدمی
کہ نہ اس سے نیکی کی امید کی جائے نہ اس کے شر سے کسی کو امن ہو۔ اور ایک نشانی اس کی یہ بھی بتائی، فرمایا کہ کسی کی لغزش سے درگزر نہ کرے اور کسی کی معذرت کو قبول نہ کرے۔ یہ ایک ایسی نشانی ہے جو ہم میں سے بہت سارے لوگوں میں ہوگی۔ ہم میں سے کتنے ہیں جو اپنے گھر کے افراد کی غلطیوں کو جلدی معاف کر دیتے ہیں، رشتہ داروں کی معاف کر دیتے ہیں؟ کئی مرتبہ تو میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ جنگ، کہنے کو میاں بیوی، اور ایک دوسرے کی غلطیاں تلاش کرنے کے لیے خوردبین فٹ کی ہوتی ہے، مائکروسکوپ، زوم کر کر کے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ وہ کمپیوٹر میں ہوتا ہے نا زوم، چھوٹی سی چیز کو بڑا کر کے دیکھ لو۔ بیوی خاوند کی غلطیوں کو زوم کر کے دیکھتی ہے اور اپنے گھر والوں کو بتاتی ہے، اور خاوند بیوی کی غلطیوں کو دیکھتے ہے اور اپنی ماں بہن کو بتاتا ہے۔ یہ میاں بیوی۔ تو جو آدمی دوسرے کی معذرت کو قبول نہ کرے اور دوسرے آدمی کی لغزش کو معاف نہ کرے، فرمایا کہ برے انسانوں میں سے یہ انتہائی برا انسان ہے۔ چنانچہ ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، قرب قیامت میں میری امت میں ایسے لوگ آئیں گے جو رنگ برنگ کے کھانے کھائیں گے۔ قرب قیامت میں میری امت میں ایسے لوگ آئیں گے جو رنگ برنگ کے کھانے کھائیں گے، طرح طرح کے مشروبات پئیں گے، قسم قسم کے کپڑے پہنیں گے، خوب باتیں بنانے والے ہوں گے۔ یہ میری امت کے سب سے برے لوگ ہوں گے۔ میری امت میں قرب قیامت میں ایسے لوگ آئیں گے جو رنگ برنگ کے کھانے کھائیں گے، قسم قسم کے مشروبات پئیں گے، اور طرح طرح کے کپڑے پہنیں گے، لیکن اس کے بعد خوب باتیں کریں گے۔ معلوم کیا ہوا کہ اگر یہ نعمتیں ہمیں ملی ہیں تو ہمیں پھر اب عمل کر کے ان نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اگر ہم نعمتیں تو استعمال کر رہے ہیں، شکر ادا نہیں کرتے، فقط باتیں ہی باتیں ہیں، عمل نہیں ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم انتہائی برے انسان ہیں۔ اور میرے دوستو، ہم انہی لوگوں میں سے ہیں جن کو اللہ نے من پسند کے کھانے کھانے کی توفیق دی ہے۔ یہ اللہ کا کتنا کرم ہے۔ من مرضی کے لباس پہنتے ہیں، من مرضی کے مشروبات پیتے ہیں۔ اب ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ جس پروردگار نے ہمیں اتنی نعمتیں دی، ہم اس پروردگار کا شکر ادا کریں، نیکی میں اور بڑھ کر کوشش کریں۔ یہ جو پیٹ بھرا ہوتا ہے نا، پیٹ بھر جانے کے بعد پھر بندہ بندے کو بندہ نہیں سمجھتا۔ یہ بڑی فکر کی بات ہے۔ اللہ رب العزت نے نعمتیں دی ہیں، ہم ان نعمتوں کا شکر ادا کریں، اپنے مولا کی عبادت میں اپنے آپ کو لگا دیں، فقط باتوں کی حد تک نہ رہیں، عمل کے لیے قدم آگے بڑھائیں تاکہ اللہ رب العزت نعمتوں کا شکر ادا کرنے والوں میں ہمیں شمار فرمائے۔ چنانچہ ایک حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ جو شخص کسی مسلمان کی مصیبت پر خوش ہوتا ہے اس کو موت نہیں آتی جب تک اللہ تعالیٰ اس مصیبت میں اسے خود شامل فرما دیتے ہیں، داخل فرما۔ توجہ طلب بات ہے، جو انسان کسی مسلمان کی مصیبت پر خوش ہوتا ہے، اللہ رب العزت اس بندے کو بھی ویسی ہی مصیبت کے اندر مبتلا فرما دیتے ہیں۔ اس لیے اگرچہ کوئی اچھا نہ لگے، ایسا رشتہ دار ہے کہ بول چال نہیں، لیکن کسی کی مصیبت پہ خوش نہ ہونا، کسی کی مصیبت پہ راضی نہ ہونا۔ ہم اگر اس کی مصیبت پہ خوش ہوں گے، این ممکن ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ویسی مصیبت میں گرفتار فرما دے۔ تو اس لیے حدیث پاک میں فرمایا کہ جو شخص کسی مسلمان کی مصیبت پر خوش ہوتا ہے وہ خود اس میں مبتلا ہوتا ہے۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ اگر کسی آدمی نے کوئی گناہ کیا اور پھر اس نے اس گناہ سے توبہ کر لی، اب گناہ سے توبہ کرنے کے باوجود
اگر کوئی آدمی اس گناہ کی اس کو آر دلائے گا تو یہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک خود اس گناہ میں ملوث نہیں ہو جائے گا. اس لیے کسی کو آر نہ دلایا کرے. ٹھیک ہے برا تھا، اس نے توبہ کر لی، جب پروردگار نے توبہ قبول کر لی تو آپ کیوں نہیں اس کو معاف فرما رہے؟ آپ کیوں نہیں معاف فرماتے؟ اور یہ تو شکر ہے کہ اللہ نے توبہ کا معاملہ اپنے ہاتھ میں لیا ہے. بندوں کے ہاتھ میں ہوتا تو کبھی معاف نہ کرتے، کبھی معاف نہ کرتے. یہ تو اللہ کے حوصلے ہیں. سبحان اللہ کہ انسان کتنے بڑے بڑے گناہ کرتا ہے، پروردگار کا در پھر بھی اس کے لیے کھلا رہتا ہے. اللہ اکبر. تو اس لیے کسی آدمی کو کسی گناہ کا آر نہ دلایا کریں. اگر کسی کی اولاد نافرمان بن گئی تو آپ اپنی اولاد پہ مغرور نہ ہو. اللہ تعالیٰ آپ کی اولاد کو بھی ویسا بنا سکتا ہے. ہمیشہ ذہن میں رکھیے. He can put us on the other side of the table. سمجھے؟ جس نے آج میز کی اس طرف بٹھایا ہے نا، وہ کل میز کی اس طرف بھی بٹھا سکتا ہے. کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے. ایک دولت مند انسان تھا، اس نے ایک بہت خوبصورت لڑکی سے شادی کی، محل نما مکان تھا، کھانا کھا رہا تھا بیوی کے ساتھ بیٹھا ہوا. دروازے پہ کسی فقیر نے آواز لگائی. اس کی بیوی نیک عورت تھی، اس کی عادت تھی کہ دروازے پہ جب بھی کوئی فقیر مانگنے آتا وہ اس کو ضرور کچھ نہ کچھ دیتی تھی. تو جب اس نے صدا لگائی تو بیوی نے پوچھا کہ آپ اجازت دیں تو میں ایک روٹی فقیر کو دے آتی ہوں. کہا ٹھیک ہے. اب وہ دینے گئی تو 1 منٹ 2 منٹ لگ ہی جاتے ہیں. تو جب واپس آئی تو اس کا موڈ بڑا اپ سیٹ تھا، برسنا شروع کر دیا. یہ لوگ کمینے اور ذلیل ہوتے ہیں، مانگنے آ جاتے ہیں، کام نہیں کرتے، کماتے نہیں، فلاں نہیں کرتے. اس نے تو جنرلی فقیروں کے اوپر برسنا شروع کر دیا. اب کچھ ہوتے معذور ہیں، مجبور ہیں، ہر ایک کے حالات ایک جیسے تو نہیں ہوتے، لیکن اس کی تکبر کی یہ باتیں اللہ رب العزت کو ناپسند آ گئی. ہوا کیا کہ کچھ عرصے بعد کاروبار کے اندر نقصان ہونا شروع ہو گیا. جو کچھ ریسورسز تھے نا، ریزرو، وہ سب ڈپلیٹ ہو گئے، ختم. حتیٰ کہ ایک وقت آیا کہ مکان بھی بیچنا پڑ گیا. پھر ایک وہ وقت آیا کہ یہ اپنی بیوی کو بھی سپورٹ نہیں کر سکتا تھا. بیوی کو بھی کہا کہ میری طرف سے طلاق ہے، تو اپنے ماں باپ کے گھر جا کر. اتنے حالات برے ہوئے. لڑکی ماں باپ کے گھر آ گئی. 1 سال اپنے اس گھر پہ رہی، خوبصورت تھی، خوبصیرت تھی. 1 سال کے بعد پھر اس کے رشتے کا پیغام آیا. ماں باپ نے رشتہ کر دیا. جب رشتہ کر دیا تو اس کو جو دوسرا خاوند ملا اس کا بھی بڑا مکان اور بڑا کاروبار. تو یہ اسی طرح خاوند کے ساتھ بیٹھی کھانا کھا رہی تھی. اللہ تعالیٰ کی شان کے دروازے پہ کسی فقیر نے صدا لگائی اللہ کے نام سے. تو اس کی چونکہ عادت تھی کہ یہ دیا کرتی تھی ضرور اللہ تعالیٰ کے نام پہ. اس نے پھر کہا جی میں دے آؤں. اس نے کہا دے آؤ. یہ گئی دینے کے لیے. جب اس نے دروازہ کھولا اور فقیر کو روٹی دینے لگی تو اس نے چیخ ماری. تو خاوند بھاگا. جب قریب گیا تو دیکھا کہ اس پر تو عجیب سی کیفیت ہے، رنگ پیلا. پوچھا خدا کی بندی کیا ہوا؟ کہنے لگی کہ جب اس فقیر کو میں روٹی دینے لگی تو میں نے دیکھا کہ یہ فقیر وہی تھا جو میرا پہلا خاوند تھا، میرے دروازے پہ بھیک مانگ رہا تھا. اس نے کہا اچھا تم نے مجھے پہچانا کہ میں کون ہوں؟ اس نے کہا تم کون ہو؟ کہنے لگا یاد کرو ایک وقت تھا جب تم روٹی دینے آئی تھی اور میں تمہارے دروازے پہ بھیک مانگنے کے لیے کھڑا تھا. اللہ رب العزت نے اس کے تکبر کے بول کے بدلے اس کا محل، اس کی بیوی، اس کی ساری کچھ اس کے فقیر کو دے دیا. اور وہ بندہ جو تکبر کی باتیں کرتا تھا اس کو فقیر بنا کر اس کے دروازے پر کھڑا کر دیا. تو ہم اپنی اوقات نہ بھولیں، سمجھے؟ کسی کو تانا نہ دیں، کسی کو آر نہ دلائیں. کوئی اگر مصیبت میں پھنس گیا ہے، اس کی اولاد سے کوئی غلطی ہو گئی،
اس کی بیٹی سے کوتاہی ہو گئی، ہم کسی کو آر نہ دلائیں۔ ہمارے ساتھ بھی یہی معاملہ پیش آتا ہے، کسی کی پبلک انسلٹ ہو چکی ہے، ہم خوش نہ ہو، ہمارے ساتھ بھی یہ معاملہ پیش آتا ہے۔ اس لیے شریعت نے فرمایا، شریعت میں بتلایا گیا کہ جو آدمی دوسرے کو گناہوں پر آر دلائے گا اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک کہ وہ خود اس گناہ میں ملوث نہیں ہو جائے گا۔ یہ جو دوسروں کے بارے میں بدگمانی ہے نا، یہ بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے، بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے، اور اس گناہ پر تو اللہ تعالیٰ فوری پکڑ فرما لیتے ہیں کئی مرتبہ۔ دوسروں کے بارے میں بدگمانی دل میں رکھنا فوری پکڑ آ جاتی ہے۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ایک مرتبہ میں جا رہا تھا تو ایک آدمی نماز پڑھ کے رو رہا تھا۔ فرماتے ہیں اس کو دیکھ کر میرے دل میں گمان گزرا، یار یہ ریا کر رہا ہے۔ دل میں یہ گمان گزرا کہ یار یہ تو ریا کر رہا ہے، ریاکار ہے۔ تو میرے دل میں جو گمان آیا اس کے بارے میں کہ یہ بندہ ریاکار ہے، اللہ تعالیٰ کی مجھ پر پکڑ ہوئی، 3 مہینے کے لیے تہجد کی نماز سے محروم کر دیا گیا۔ تو کسی کے بارے میں ہم اس طرح کا گمان دل میں نہ رکھیں یہ ریاکار ہے، اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ۔ اگر اس کے دل میں خلوص ہے تو ہم اسے ریاکار سمجھیں گے تو ہم پکڑے جائیں گے۔ تو اس لیے ہم اپنے دل میں کسی کے بارے میں بدگمانی نہ آنے دیں، کسی کو ہم آر نہ دلایا کریں، اگر کوئی معافی مانگے تو جلدی معاف کر دیا کریں، اگر کوئی عذر پیش کر دے تو جلدی قبول کر لیا کریں، لوگوں کے عیبوں پہ پردے ڈالا کریں، اس لیے کہ پروردگار نے ہمارے کتنے عیبوں پہ پردے ڈالے ہوئے۔ سبحان اللہ، کہنے والوں نے بھی عجیب بات کہی۔ ایک بزرگ فرماتے تھے، اکمال الشیم میں یہ بات لکھی ہے، فرماتے تھے اے دوست، جس نے تیری تعریف کی اس نے در حقیقت تیرے پروردگار کی ستاری کی تعریف کی۔ جس نے تیری تعریف کی اس نے در حقیقت تیرے پروردگار کی ستاری کی تعریف کی، جس نے تجھے چھپایا ہوا ہے۔ اگر وہ نہ چھپاتا تو دنیا میں تیری تعریف کرنے والا کوئی نہ ہوتا۔ تو جو ہماری تعریف ہو رہی ہوتی ہے یہ ہماری نہیں ہو رہی ہوتی تعریف، یہ حقیقت میں پروردگار کی ستاری کی تعریف ہو رہی ہوتی ہے۔ تو اس لیے ہم ایمان والوں کے بارے میں حسن ظن رکھیں، نیک گمان، اچھا گمان رکھیں۔ اس دن کو یاد رکھیں جس کی صبح کو قیامت کا دن کہا جاتا ہے، اور ان تمام بیماریوں کا ایک علاج ذکر کثرت سے کرنا۔ یہ جتنی بیماریاں بتائی گئی ہیں نا، بدگمانی اور تکبر اور کینہ اور حسد اور بغض اور شہوت، تمام بیماریوں کا ایک علاج، اس کو کہتے ہیں کثرت ذکر۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ذکر اللہ شفاء القلوب، کہ اللہ رب العزت کا ذکر تو دلوں کے لیے شفا ہے، ان کی بیماریوں کا علاج ہے۔ ذکر کی کثرت کریں، لیٹے بیٹھے چلتے پھرتے ہر لمحے اپنے دل میں اللہ کا دھیان رکھیں۔ جب آپ یہ کیفیت اپنے اندر پیدا کر لیں گے، اللہ تعالیٰ باطن کی بیماریوں کو دھو دیں گے، خود بخود ختم ہو جائیں گی۔ اس لیے ہمارے مشائخ کثرت ذکر کا بار بار حکم دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خود بھی تو حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ ایک جگہ فرمایا والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ تو جب اللہ تعالیٰ بھی کثرت کا حکم دے رہے ہیں تو ہم اس میں کوتاہی کیوں کریں؟ اس لیے کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو یاد کر لیجئے، تاکہ اللہ رب العزت ہمیں ذکر کی وجہ سے روحانی شفا عطا فرما دیں۔ ویسے بھی حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب تک پرندہ ذکر کرتا رہتا ہے شکاری سے محفوظ رہتا ہے، اور جیسے ہی غافل ہوتا ہے شکاری اس کو اپنا نشانہ بنا لیتا ہے۔
تو یہاں ایک نقطہ ذہن میں آتا ہے کہ اگر پرندہ ذکر کرتا رہتا ہے تو جس طرح وہ شکاری کے ہاتھوں سے بچا رہتا ہے، اس طرح جو بندہ اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے وہ جہنم کے فرشتوں کے ہاتھوں سے بچا رہتا ہے۔ جس طرح غافل پرندہ شکاری کے ہاتھ میں، اسی طرح غافل بندہ جہنم کے فرشتوں کے ہاتھ میں۔ باسطوا ایدیہم، قرآن پاک میں فرمایا کہ فرشتے پھر کیا اس کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہیں، پکڑو اس کو، خذوہ فغلوا ثم الجحیم صلوا، دیکھا ایسے باندھتے ہیں پھر اس کو۔ تو اللہ کے ذکر کی برکت سے انسان جہنم سے محفوظ رہے گا۔ دیکھیے دو تین الفاظ ہیں، یہ دو تین چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، ان کی تفصیل آج کر دیں، بقیہ کی پھر کسی اور محفل میں۔ ایک ہے ہر کام اچھے کام سے پہلے بسم اللہ پڑھنا۔ اب یہ سنت مبارکہ ہے، لیکن ایک چھوٹا سا عمل بھی ہماری زندگی میں نہیں ہوتا، ہم کبھی پڑھ لیتے ہیں کبھی نہیں پڑھتے، اہتمام نہیں ہوتا، حالانکہ بسم اللہ پڑھنے کی اتنی برکات ہیں کہ کوئی حد نہیں۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ عربی زبان میں اسم کے 7 مختلف معانی ہیں۔ عربی زبان میں اسم کا لفظ جو ہے وہ 7 مختلف معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ ایک اس کا مطلب نام، ایک اس کا مطلب کیا ہے؟ نام، اور ایک اس کا مطلب برکت۔ تو جب ہم بسم اللہ کہہ رہے ہوتے ہیں تو ایک ترجمہ تو یہ بنے گا اللہ کے نام کے ساتھ، اور ایک ترجمہ یہ بنے گا اللہ کی برکت کے ساتھ۔ ہم نے اپنے بڑوں کو دیکھا، عورتیں اٹھتے بیٹھتے اللہ کی برکت سے، یہ اللہ کی برکت، اللہ کی برکت یوں کہا کرتی تھی، اصل میں وہ عورتیں بسم اللہ کا ترجمہ کہہ رہی ہوتی تھی۔ تو جب ہم بسم اللہ سے ہر کام شروع کریں گے، چونکہ ہم نے اللہ کی برکت سے وہ کام شروع کیا، اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرمائے۔ اللہ کا نام بھی برکت والا، اللہ تعالیٰ کی ذات بھی برکت والی۔ چنانچہ فرمایا تبارک اسم ربک، برکت والا نام ہے تیرے رب کا۔ تو اللہ کا نام بھی برکت والا، تبارک اسم ربک۔ اور ایک جگہ فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک، برکت والی ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ہے ملک۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات بھی برکت والی، اللہ تعالیٰ کا نام بھی برکت والا۔ تو جب کسی کام کو اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع کریں گے، اللہ تعالیٰ کی برکتیں اس کام میں شامل ہو جائیں گی۔ اس لیے بسم اللہ پڑھنے کی عادت کثرت سے ڈالیے۔ ہمارے ہاں اتنی عادت نہیں ہے، اٹھتے بیٹھتے کوئی کام کرتے بسم اللہ جو ہے اس کو پڑھنے کی عادت ڈالے، اس کی برکتیں ہوں گی۔ بلکہ حدیث پاک میں تو یہ بھی آتا ہے، اگر کوئی آدمی اپنے جسم سے لباس ہٹانا چاہے اور وہ اس سے پہلے بسم اللہ پڑھ لے تو پھر وہ جنات کی نظر سے اوجھل ہو جاتا ہے، شیاطین اس کو نہیں دیکھ سکتے۔ تو یہاں سے ایک نقطہ ذہن میں آتا ہے کہ جس طرح بسم اللہ کی برکت سے انسان دنیا میں جنوں کی نظر سے اوجھل ہو گیا، اسی طرح اگر بسم اللہ کثرت سے پڑھتا ہوگا، قیامت کے دن جہنم کے فرشتوں کی نظر سے اوجھل ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ فرما لیں گے۔ اچھا دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے اگر حروف دیکھیں نا تو وہ 19 بنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، با، سین، میم، اس طرح کر کے گنے تو حروف کتنے بنتے ہیں؟ کتنے بنے حروف؟ 19 بنے۔ اور جہنم کے داروغے کتنے ہیں؟ جہنم کے داروغے کتنے ہیں؟ سبحان اللہ، اللہ کی شان۔ بسم اللہ کے حروف بھی 19 بنتے ہیں، اور جہنم کے جو داروغے ہیں جن کے ہاتھ میں لگامیں ہوں گی وہ بھی کتنے ہیں؟ 19 ہیں۔ ہر حرف جہنم کے ایک داروغے اور اس کے درمیان آڑ بن جائے گا۔ اس لیے بسم اللہ ہر کام میں پڑھنے والا جہنم کے ان سزا دینے والے فرشتوں کی نظر سے اوجھل کر دیا جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں الفاظ کتنے ہیں؟ 4۔ الفاظ کتنے ہیں؟ ایک بسم کا لفظ، اسم کا لفظ، اور ایک اللہ کا، اور ایک الرحمن، اور گناہ بھی 4 طرح کے ہوتے ہیں۔
ظاہری گناہ، باطنی گناہ، دن میں کیے یا رات میں کیے، چار ہی طرح کی پاسبلٹیز ہوتی ہیں. تو چار الفاظ ہیں، چار ہی طرح کے گناہ ممکن ہیں. علماء نے لکھا جو بندہ کثرت سے اپنی زندگی میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا عادی ہوگا، اس کے یہ چار الفاظ چاروں طرح کے گناہوں کی بخشش کا سبب بن جائیں گے. اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے. اور ویسے بھی دیکھیے کہ انسان کے جسم میں گناہ کرنے والے اعضاء کتنے ہیں؟ 7 ہیں. اگر گنے نا، ہاتھ، پاؤں، آنکھیں، کان، زبان، منہ جو ہے، دماغ، یہ 7 شرمگاہ 7 بنتے ہیں. اور جہنم کے دروازے کتنے ہیں؟ 7 اعضائے گناہ ہیں اور 7 ہی تو جب 7 اعضائے گناہ ہیں اور 7 ہی جہنم کے دروازے ہیں، تو کیوں نہ ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کثرت سے پڑھیں تاکہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہمیں جہنم کی عذاب سے معافی عطا فرما دے. اس کے 19 حروف جہنم کے 19 داروغوں اور ہمارے درمیان میں آڑ بن جائیں. اچھا، ایک بات ہے کہ جب کسی آدمی کا خط آتا ہے نا، تو خط کے شروع میں جو لکھتے ہیں نا، اسی سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا موڈ کیسا ہے. اگر وہ آدمی ناراض ہو نا، تو خط کی ابتدائی ذرا ایسے لفظوں سے کرتا ہے کہ جس سے ناراضگی ہوتی ہے. اور اگر محبت ہو اس میں، تو میرے پیارے پیارے بیٹے، کہ بھئی باپ کے دل میں بڑی شفقت ہے. تو خط کے عنوان سے ہی خط لکھنے والے کے ارادے کا پتہ چل جاتا ہے. بالکل اسی طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پورے قرآن کا عنوان ہے، ابتدا اس سے ہو رہی ہے. اب ہم اگر اس پر غور کریں تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ پروردگار فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، کیونکہ اس میں رحمت کے دونوں ناموں کا تذکرہ کر دیا، معلوم ہوا اللہ کا ارادہ بندوں کے بارے میں خیر کا ہے. ورنہ تو بسم اللہ الواحد القہار بھی کہہ سکتے تھے، ہو سکتا تھا یا نہیں؟ یوں فرما دیتے بسم اللہ الواحد القہار، بسم اللہ القہار الجبار. نہیں، قہار اور جبار کی بات نہیں کی، بات کی تو کس کی؟ رحمان کی. اور یہ بھی مزے کی بات کہ اللہ تعالیٰ کے 99 صفاتی نام ہیں، اور ہر نام اللہ تعالیٰ کی ایک صفت کی طرف اشارہ کرتا ہے. فقط رحمت وہ صفت ہے کہ جس صفت کی طرف اللہ کے 2 نام اشارہ کرتے ہیں. تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ رحمت کی صفت دوسری صفات پر غالب ہے. باقی ہر صفت کے بدلے ایک نام، اور رحمت کی صفت کے بدلے تو 2 نام. تو اسی لیے نا کہ ہے بہت زیادہ، اس لیے فرمایا ان رحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت ہر چیز سے زیادہ وسیع ہے. تو دیکھیے ہر کام میں بسم اللہ پڑھنے کی عادت ڈالیے. یہ نہیں کہ فقط کھانے سے پہلے بسم اللہ، ہر کام میں کوئی بھی کام ہے، اچھا کام ہے، آپ اس میں بسم اللہ پڑھنے کی عادت ڈالیے، پھر آپ کی زندگی کے اندر برکتیں آئیں گی. اسی طرح الحمدللہ کہنے کی عادت ہم میں بہت کم ہے. کہیں کہیں کہہ دیتے ہیں، ہر وقت نہیں کہتے. الحمدللہ کہنے سے انسان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا بن جاتا ہے. چنانچہ علماء نے لکھا ہے کہ الحمدللہ کے 8 حروف ہیں. الحمدللہ کے کتنے حروف ہیں اور جنت کے دروازے کتنے ہیں؟ ماشاءاللہ. یعنی الحمدللہ کا ہر حرف جنت کے دروازے کی کنجی بن جائے گا. اور یہ بھی مزے کی بات دیکھیے کہ جہنم کے دروازے 7 اور جنت کے دروازے، معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جنت میں زیادہ لوگوں کو بھیجنا چاہتے ہیں. بھائی جدھر زیادہ رش کی امید ہوتی ہے ادھر زیادہ بندہ پروویژن کر دیتا ہے نا. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ پہلے سے ہی پروویژن زیادہ کر دی جاتی ہے، تو ادھر رش لگے گا، ادھر زیادہ پروویژن کر دو.
تو اللہ رب العزت نے جہنم کے دروازے کتنے بنائے اور جنت کے دروازے کتنے بنائے؟ 8 بنائے. تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ تم ادھر زیادہ جاؤ. ہم اگر اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں گے اور معافی مانگیں گے تو پروردگار ہمیں جنت کی طرف بھیج کر خوش ہو جائیں گے. تو الحمدللہ اس کے 8 حروف اور جنت کے 8 دروازے. سبحان اللہ. دیکھیے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ کلمہ ہے، اس کا ذکر کرتے رہتے ہیں اکثر لوگ. اس مہینہ میں اس کا زیادہ ذکر کرنے کا حکم دیا گیا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس مہینہ میں تم لا الہ الا اللہ کا زیادہ ذکر کرو. لا الہ الا اللہ کے 12 حروف بنتے ہیں. لا الہ الا اللہ کے 12 حروف بنے. سبحان اللہ. لا الہ الا اللہ کے کتنے حروف بنے؟ اور محمد الرسول اللہ کے بھی 12 حروف بنے. سبحان اللہ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو آدمی دوام کے ساتھ لا الہ الا اللہ کا ذکر کرے گا، اس کے 12 حروف ہیں، اللہ اس کے بدلے 12 مہینوں کے گناہ معاف فرمائیں گے. اور جو لا الہ الا اللہ کا ذکر کرتے ہوئے محمد الرسول اللہ بھی وقتاً فوقتاً پڑھے گا تو دونوں کے ملا کے کتنے حروف بنے؟ اللہ تعالیٰ 24 گھنٹوں کے گناہ معاف فرما دیں گے. تو لا الہ الا اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کیجئے. دیکھیے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس میں کہیں نقطہ نہیں نظر آتا، کوئی نقطے والا حرف نہیں ہے. کیا مطلب؟ کہ جس طرح یہ لفظ نقطے کو برداشت نہیں کر سکتا، اسی طرح پروردگار عالم کسی شریک کو برداشت نہیں کر سکتے، نہ ذات میں نہ صفات میں. اللہ اپنی خدائی میں یکتا ہے اور نبی علیہ السلام اپنی مصطفائی میں یکتا ہے. تو حروف کا نقطہ کوئی نہیں. اور ایک اور عجیب بات علماء نے لکھی کہ یہ جتنے حروف ہیں نا لا الہ الا اللہ، یہ سارے کے سارے حروف جوف دہن سے نکلتے ہیں. لا الہ الا اللہ حروف شفوی ان میں سے کوئی نہیں ہے کہ ہونٹوں سے نکلے. کوئی ہے لا الہ الا اللہ میں؟ آپ اس کو پڑھ کے دیکھیے، آپ کے ہونٹ سے کوئی لفظ نکل رہا ہے؟ نہیں نہ نکلتا. تو لا الہ الا اللہ کے حروف کہاں سے نکلتے ہیں؟ منہ کے اندر سے نکلتے ہیں. تو اس میں نقطہ رکھ دیا، اے میرے بندے، جس طرح اس کلمے کے حروف تیرے منہ کے اندر سے نکلتے ہیں، قبول ہوتے ہیں، اسی طرح اگر تیرے دل کے اندر سے یہ نکلیں گے تو پھر ہمارے ہاں قبول ہو جائیں گے. تو ادائیگی بھی منہ کے اندر سے اور قبولیت بھی دل کے. جی ہاں، اگر حروف شفویہ ہوتے نا تو لوگ کہتے جی ہونٹوں سے نکلتے ہیں، بس ہم بھی اپنے ہونٹوں سے بات کر دیں. تمہارا نہیں، اندر کی بات ہے. اس لیے دل کے اندر سے جب انسان لا الہ الا اللہ پکارتا ہے، اللہ رب العزت پھر اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. تو ایک علاج تو ہے باطنی بیماریوں کا کہ ذکر کی کثرت کریں، اور دوسرا علاج یہ ہے کہ ہم نیکوں کی صحبت اختیار کریں. دوسرا علاج کیا ہے؟ کہ ہم نیکوں کی صحبت اختیار کریں. یہ نیکوں کی صحبت انسان کی باطنی اصلاح کا سب سے بڑا سبب بن جاتی ہے. جیسے مقناطیس کے پاس لوہا رہے نا تو اس میں بھی مقناطیسیت آ جاتی ہے. بالکل اسی طرح اللہ والوں کی صحبت میں انسان اگر رہے تو اس کے اپنے دل میں بھی نور آ جاتا ہے، معرفت آ جاتی ہے. موٹی سی بات ہے کہ اصحاب کہف کا کتا اولیاء کے ساتھ چلا تھا. ان اولیاء کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے کتے کے ساتھ بھی جنت کا وعدہ فرما لیا. تو اگر ایک کتا اولیاء اللہ کی صحبت اختیار کر لیتا ہے، پروردگار کی رحمت سے وہ محروم نہیں رہتا. ہم اگر اولیاء اللہ کی صحبت اختیار کریں گے تو ہم اللہ کی رحمت سے کیسے محروم رہیں؟ اور یہاں ایک تفسیر میں عجیب نقطہ لکھا، فرمایا گیا کہ قرآن پاک میں ہے کہ بھئی غار کے اندر اصحاب کہف ہیں اور کتا ان کے سامنے ان کے دروازے پر ہاتھ پھیلائے بیٹھا ہے.
اب سوچنے کی بات ہے، اولیاء اللہ موجود ہیں، دروازے پر کتا ہاتھ پھیلائے بیٹھا ہے، وہ کتا اللہ کی رحمتوں سے محروم نہیں ہوتا۔ اے انسان، جب تو اللہ کے در پر ہاتھ پھیلائے گا پھر تو اللہ کی رحمتوں سے کیسے محروم ہو گیا؟ تو ہم اللہ کے در پر ہاتھ پھیلائیں اور اللہ سے اللہ ہی کو مانگا کریں۔ چنانچہ جہاں کتے کی بات تھی وہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 3 وہ ہیں اور چوتھا ان کا کتا ہے، لیکن جب مومنوں کی بات کی اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم 3 ہوگے تو چوتھا کون ہوگا؟ فرق دیکھیے، سبحان اللہ ہے۔ کتے کا جہاں تذکرہ ہے وہاں فرمایا یقولون ثلاثۃ رابعہم قلبہم، کہ کہتے ہیں کہ جی وہ 3 ہیں، 3 تھے اور چوتھا ان کا، ارے اس کے بارے میں تو یہ کہا جا رہا ہے کہ 3 وہ تھے، چوتھا کتا تھا، لیکن مومن تو اپنی شان دیکھ، اللہ تعالیٰ تیرے بارے میں فرماتے ہیں کہ اگر تم کہیں پر 3 ہوگے تو پھر چوتھا کون ہوگا؟ تو جب چوتھا پروردگار ہوگا تو پھر ہماری کامیابی تو یقینی ہے، اللہ تعالیٰ کی ہمیں قرب نصیب ہو جائے گا۔ اس لیے ہمیں اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا چاہیے اور اللہ والوں کی صحبت کو اختیار کرنا چاہیے، یہ بڑی نعمت ہے۔ دیکھیے ابرہہ نے بیت اللہ پر چڑھائی کرنے کے ارادے سے مارچ کیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ابابیلوں کو بھیجا، ترمیہم بحجارۃ من سجیل، تو انہوں نے کنکر پھینکی۔ ابرہہ نے کس پر قبضہ کرنے کی کوشش کی تھی؟ بیت اللہ پہ۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے کن کے ذریعے حفاظت کی؟ ابابیلوں سے۔ اور ابابیل کیا بنے؟ خدائی لشکر کیا بنے؟ اور اللہ نے ان کا تذکرہ کس میں کیا؟ قرآن مجید میں۔ تو اگر بیت اللہ کی حفاظت کی پر قبضہ کے لیے ایک کافر قدم بڑھاتا ہے تو چند پرندے ان کے اوپر کنکریاں برساتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان پرندوں کا تذکرہ قرآن مجید میں کرتے ہیں اور وہ خدائی لشکر کہلاتے ہیں۔ اے بندے، شیطان تیرے دل پر قبضہ کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے، اب تو لا الہ الا اللہ کے ذریعے اس شیطان کے ساتھ جنگ کر اور اس کو تہس نہس کر دے، اللہ تعالیٰ تجھے بھی اپنے خدائی لشکروں میں شامل فرما لے گا۔ کہ جس طرح پرندوں نے پتھر مار کر ان کو ختم کر دیا تھا، خدائی لشکر کہلائے تھے، تو جو بندہ لا الہ الا اللہ کی ضربیں لگا کر شیطان کو ختم کر دے گا، پیچھے ہٹا دے گا اور دل کی حفاظت کرے گا، یہ بھی اللہ کے لشکروں میں شامل کر لیا جائے گا۔ اسی لیے جنت کی کنجی کس کے پاس؟ بتا سکتے ہیں؟ رضوان کے پاس۔ جنت کی کنجی کس کے پاس؟ ایک فرشتے کے پاس جس کا نام رضوان ہے۔ اور جہنم کی کنجی کس کے پاس؟ مالک کے پاس۔ اور بیت اللہ شریف کی کنجی کس کے پاس؟ ابن شیبہ، ایک خاندان چلا رہا ہے ان کے پاس۔ لیکن انسان کے دل کی کنجی کس کے پاس؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انسانوں کے دل میری 2 انگلیوں کے درمیان ہے، یقلبھا کیف یشاء، میں جیسے چاہتا ہوں الٹ پھیر کر دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو اپنے پاس تو وہی کنجی رکھی جاتی ہے نا جو زیادہ قیمتی چیز ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا، عورتیں گھر کی باقی کنجیاں تو نوکروں کے بھی ہاتھ میں دے دیتے ہیں، لیکن جو جیولری کی کنجی ہوتی ہے وہ اپنے پاس رکھتی ہیں۔ معلوم ہوا انسان کا دل اتنا قیمتی ہے، پروردگار نے اس کی کنجی فرشتوں کو بھی نہیں دی، اپنے ہاتھ میں رکھی۔ اے اللہ، جب اتنا یہ قیمتی دل ہے تو آپ اپنی رحمت سے اس کو بھر دیجئے اور قیامت کے دن اس کو قبول فرما لیجئے۔ تو ہمیں اس دل کی حفاظت کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت بندے سے اس کا دل مانگتے ہیں۔ سبحان اللہ، عجیب بات ہے۔ دیکھیں، با لکھنے میں لیٹی ہوئی نظر آتی ہے نا، لیٹی ہوئی نظر آتی ہے، الف کھڑی نظر آتی ہے۔ الف سے بات یاد آئی کہ ایک صاحب نے اپنے بچے کو مکتب بھیجا، تو جب پہلے دن پڑھ کے آیا
تو اس نے بیٹے سے پوچھا کہ بیٹے تجھے استاد نے کیا سبق دیا؟ کہنے لگا استاد نے پڑھایا الف خالی ہوتی ہے۔ استاد نے کیا پڑھایا؟ اور واقعی جو الف کی طرح ہوتا ہے نا خالی ہوتا ہے۔ تو چھوٹے بچے نے کیسی نصیحت کی؟ کہتے ہیں جی استاد نے پڑھایا الف خالی ہوتی ہے لیکن با لیٹی ہوئی ہوتی ہے۔ اب عام حالات میں با کو لکھیں گے تو با کے نیچے نقطہ لگے گا اور یہ لیٹی ہوئی ہوگی، لیکن اگر آپ قرآن مجید میں دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے شروع میں جو با ہوتی ہے نا وہ لیٹی ہوئی نہیں ہوتی، کھڑا ہوتی ہے، اس کے نیچے نقطہ۔ عام حالات میں با لیٹی ہوئی تھی، لیکن جب با اسم کے ساتھ جڑی تو با کو لیٹنے کی بجائے اللہ نے کھڑا کر دیا۔ اے انسان، اے مومن، جب با اللہ کے نام کے ساتھ جڑتی ہے، لیٹی ہوئی با کو اللہ کھڑا کر دیتے ہیں۔ جب تو اللہ کی ذات کے ساتھ جڑے گا اللہ تجھے کیوں نہیں کھڑا فرما دے؟ تو اللہ کے نام کے ساتھ جڑنے کے بعد کوئی لیٹا نہیں رہ سکتا، پھر اللہ تعالیٰ اسے عزتیں دیتے ہیں، پھر اسے مقام دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے ذکر کی توفیق عطا فرما دے اور اپنے پیارے اولیاء اللہ کی صحبت سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لیجیے۔ انسان جب اپنے اندر جھانکتا ہے اسے اپنی اصل تصویر نظر آتی ہے۔ اپنے من کے دریچے کو کھولیے، اپنی اصل تصویر کو دیکھیے۔ مومنا ذکر خدا کسی یار کو، مومنا ذکر خدا کسی یار گو، تابعہ پیتر دو عالم آبرو، ذکر کن ذکر تا ترا جانست، ذکر کن ذکر تا ترا جانست، پاکی دل ز ذکر رحمان است، یک چشم زدن غافل ازا شاہ نباشی، شاید کہ نگاہ کند آگاہ نباشی، ماہر چه خواندہ ایم فراموش کردہ ایم، ماہر چه خواندہ ایم فراموش کردہ ایم، الا حدیث یار کے تکرار می کنم، اللہ اللہ اینچ شیری ہست نام، اللہ اللہ اینچ شیری ہست نام، شیر و شکر می شود جانم تمام، اللہ اللہ اینچ شیری ہست نام، شیر و شکر می شود جانم تمام، اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے، اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، سبحان ربی العلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اے مالک ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما. رب کریم ہماری اصلاح فرما، ہماری باطنی بیماریوں کو دور فرما. اللہ ہمارے اندر سے کینہ، حسد، تکبر کو دور فرما. اے اللہ خود پسندی کو دور فرما، ریاکاری کو دور فرما. اے اللہ ہم بیماریوں کا گھر بنے پڑے ہیں، اللہ ہمارے ساتھ رحمت کا معاملہ فرما. اے مالک ہمارے ساتھ کرم کا معاملہ فرما. ہمیں اے اللہ دیکھنے میں ہم انسان ہیں اور ویسے کاموں کے اعتبار سے حیوان ہیں. پروردگار ہمیں صحیح معنوں میں انسان بنا اور چند زندگی کے دن اپنی یاد والے گزارنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ رمضان مبارک کا یہ مہینہ آپ کی طرف سے سنہری موقع ہے، وہ بھی گزرتا چلا جا رہا ہے، دنوں پہ دن گزر رہے ہیں. ہم اے اللہ ٹھیک لوگ جیسے تھے ویسے ہی ہیں. میرے مولا ہمارے دل کو بدل دیجئے. اللہ جب دل کی کنجی آپ نے کسی اور کو نہیں دی، اپنے ہی پاس رکھی ہے، تو میرے مولا اس دل کو کھول دیجئے، اپنی معرفت کا خزانہ بنا دیجئے. اللہ اس دل پر اپنی تجلی ڈال دیجئے، اس کو اپنی محبت سے بھر دیجئے، محبت کے نشے میں چور کر دیجئے. اے مالک ہمارے ساتھ کرم کا معاملہ فرمائیے. اے اللہ یہ اعتکاف والے آپ کے در پر پڑے ہیں، میرے مولا اپنے در کے بھکاریوں کو تو ہر بندہ کچھ نہ کچھ دے ہی دیتا ہے. میرے مولا ہم نے تو بڑا در دیکھا، اس کو پکڑ کے بیٹھے ہیں. رب کریم رحمت فرمانا، ہماری جھولیوں کو بھر دینا، ہماری کوتاہیوں سے درگزر کر دینا، اور رب کریم یہ دن ہمارے لیے قیمتی بنا دینا، ہماری آنے والی زندگی کو گزری زندگی سے بہتر بنا دینا. میرے مالک ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما لینا. رب کریم سب کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ جو دوست احباب اپنے احوال بتاتے سناتے رہتے ہیں، ان کی جتنی بھی پریشانی ہے ان کو دور کر دیجئے، ضروریات ہیں ان کو پورا کر دیجئے. اے اللہ جتنا دل میں خوف ہے اس کو دور کر دیجئے. رب کریم جو اٹکے ہوئے کام ہیں ان کا ہونا آسان کر دیجئے، جو الجھے ہوئے کام ہیں ان کو اپنی رحمت سے سلجھا دیجئے. اللہ گھر بار کی پریشانیوں کو دور کر دیجئے. اے اللہ اولاد کی پریشانیوں کو دور کر دیجئے. میرے مولا کاروبار کی پریشانیوں کو دور کر دیجئے. اے رب کریم ہمارے ساتھ رحمت کا معاملہ فرمائیے. اے رب کریم ہمارے ساتھ رحمت کا معاملہ فرمائیے. ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرمائیے. ہمیں اخلاق محمدی کا نمونہ عطا فرما دیجئے. اے اللہ ہمیں نماز کی حضوری عطا فرما دیجئے. اے اللہ تلاوت کا شوق عطا فرما دیجئے. اے اللہ ہمیں رات کی آخری پہر کے مناجات کی لذت عطا کر دیجئے. ایمان حقیقی کی حلاوت عطا کیجئے. اے اللہ ہمیں اپنا خوف عطا فرما تاکہ ہم گناہوں سے بچ سکیں. اے اللہ ہمیں اپنی ملاقات کا شوق عطا فرما تاکہ ہر نیک کام بڑھ چڑھ کے کر سکیں. پروردگار ہمارے ساتھ رحمت کا معاملہ فرما. اے مالک ہمارے ساتھ کرم کا معاملہ فرما. اے اللہ ہمارے ساتھ رحمت کا معاملہ فرما. اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما. اے اللہ آپ کے محبوب نے بتلایا کہ افطار کے وقت میں جب روزے دار آدمی دعا مانگتا ہے اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. مالک ہماری زبانیں جھوٹی سہی، ہم مکار سہی، میرے مولا بے عمل سہی، مگر آپ کے سچے محبوب کی سچی باتیں تو سچی ہیں. اللہ انہوں نے چونکہ فرمایا دعائیں قبول ہوتی ہیں، اللہ ان کی نسبت کی لاج رکھتے ہوئے ہماری دعاؤں کو قبول کر لیجئے. میرے مولا ہماری دعاؤں کو قبول کر لیجئے، اور آج کے اس دن میں ہمیں جہنم کے چاند جاگ سے چھڑا دیجئے، اور آج کے اس دن میں ہمیں جنت عطا فرما دیجئے، اور ہم سے راضی ہو جائیے، ہمارے اہل خانہ سے راضی ہو جائیے. ہمیں دین کی محنت کے لیے قبول کر لیجئے، پوری زندگی دین پر گزارنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. رب کریم ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما. اے اللہ اس شہر میں جتنے بھی مسلمان مرد عورتیں ہیں اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ جو کفار ہیں ان کو بھی اسلام قبول کرنے کی توفیق عطا فرما. ہدایت کی ہواؤں کو چلا، قیامت تک آنے والی ہماری نسلوں کے ایمان کی حفاظت فرما. جتنے مدارس اس اللہ ملک میں ہیں سب مدارس کی حفاظت فرما، اور ان کی جو ضروریات ہیں اپنے غیبی خزانوں سے پورا فرما. اور رب کریم سب کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما. دور دور سے جو دوست احباب اللہ آئے ہوئے ہیں ان کے آنے کو قبول فرما، اور اس کے بدلے ان کا پل صراط پہ چلنا آسان فرما. اور اے اللہ
قیامت کے دن ان کو اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم تب علينا انك انت التواب الرحيم. صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.